السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان آنکھوں سے حق دیکھنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ قریب میں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ آدمی صبح میں اپنے گھر سے مسلمان بن کر نکلے گا، لیکن زمانہ اتنا گندا ہوگا، لوگ اتنے خطرناک ہوں گے، ماحول اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی شام کو گھر لوٹے گا کفر کی حالت میں، اللہ اس کا ایمان چھین لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَيُمْسِي الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ آدمی شام میں مسلمان رہے گا لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جائے گا۔ تو ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا تھا وہی زمانہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شراب بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، لوگ پانی سے زیادہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو ہمارے استادوں نے ہم سے کہا، ہمارے اساتذہ نے ہم سے کہا کہ جتنا لوگ ہیپی نیو ایئر میں جب نیا دن شروع ہوتا ہے سال کا، جتنی شراب اس ایک دن میں پیتے ہیں اتنا سال بھر نہیں پیتے۔ بس پہلی جنوری پہلی تاریخ کو نہیں کہ کوئی بھی بہانہ ایک رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ شراب کا نام بدل بدل کر رکھیں گے اور اسے مزے لے لے کر پئیں گے۔ تو جو چیز ہمارے نبی کے زمانے سے پہلے تھی وہ چیز ابھی بھی ہے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سود، بیاج، جتنی بھی چیزیں موجود پائی جاتی تھیں آج وہ بھی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہر گھرانہ، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس میں سود سے پاکی ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے سود میں پڑا ہوا ہے۔ علماء نے کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بیٹیاں جب گھر میں پیدا ہوتی تو باپ کا رنگ خوشی کے بجائے کالا پڑ جاتا، باپ کا رنگ کالا پڑ جاتا۔ خود قرآن گواہی دیتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ کہ جب آدمی گلی میں نکلتا لوگ کہتے کہ بھئی خوشخبری ہو تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ آدمی خوش ہونے کے بجائے اس کا چہرہ اتنا کالا پڑ جاتا تھا کہ وہ اپنے چہرے کو چھپاتا ہوا چلا جاتا تھا۔ ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ تو ہو بہو وہی زمانہ آج بھی پایا جاتا ہے کہ شوہر خود اپنی بیوی سے طلاق مانگ رہا ہے اس لیے کہ صرف اس کی بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ سسرال گھرانہ بچی پر ظلم کر رہا ہے اس لیے کہ وہ بچی صرف بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے، اولاد دینے والا تو میں ہوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الْإِنَاثَ وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ جسے چاہے بچیاں دیتا ہوں، جسے چاہے بچے دیتا ہوں۔ اور یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا کبھی جوڑا جوڑا کسی کو ایک بیٹا ایک بیٹی دیتا ہوں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بیٹی ایک بیٹا دیتا ہوں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاؤ، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کے، حکیم کے، طبیبوں کے، جتنے بھی ہومیوپیتھی کے جتنے بھی دوائیاں ہیں ان سب دوائیوں کو استعمال کرو، لیکن جسے میں بچے نہیں دینا چاہتا اسے کوئی دوائی بچے نہیں دینے کے لائق نہیں بنا سکتا۔ تو جو ماحول پہلے تھا وہ ماحول اب بھی ہے کہ جتنا بچیوں پر ظلم پہلے ہوتا تھا اس سے کئی زیادہ ظلم آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے غریبوں پر ظلم ہوتا، مالدار اپنا سب کچھ غریبوں کے حوالے کرتے، لیکن آج بھی ہم ویسا ہی دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ اسکیموں میں پھنس جاتے ہیں، قتلوں میں پھنس جاتے ہیں، زناؤں میں پھنس جاتے ہیں، لیکن بڑے گھرانے کی وجہ سے، بڑے خاندان کی وجہ سے ان کی غلطی کو چھپایا جاتا ہے اور معصوم لوگوں کو، غریب لوگوں کو پیسوں کی لالچ دے کر ان کو ان کی جگہ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ کہ جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا وہی زمانہ آج بھی ہے۔ ہمارے اساتذہ نے کہا جیسی کامیابی اللہ نے صحابہ کو دی ویسی کامیابی اللہ آج بھی دے سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ صحابہ نے دنیا سے اپنے آپ کو موڑا، صحابہ نے دولت سے اپنے آپ کو موڑا، صحابہ نے اللہ کے خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مکہ جیسا شہر جہاں ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، لیکن ایسے مکہ کو بھی جہاں ان کا گھرانہ تھا، جہاں ان کا خاندان تھا، جہاں ان کا بیپار تھا، جہاں ان کی پیدائش تھی، جہاں ان کی یادیں تھیں، لیکن اللہ کی ایک بات پر کہ میرے نبی کے پیچھے چلو، جب یہ صحابہ سنے تو اپنا بیپار چھوڑ دیے، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، اپنا گھرانہ چھوڑ دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدھا مدینہ چلے گئے۔ علماء نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ مکہ میں ایک نماز پڑھیں گے تو اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، مدینے میں ایک نماز پڑھیں گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، لیکن ایسے مکہ کو بھی اللہ نے مکہ والوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم مکے کی تعظیم میں میرے نبی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، تم کعبۃ اللہ کی عزت میں میرے نبی کو اکیلا نہ چھوڑ دینا، میرے نبی جہاں جائیں گے وہاں چلے جاؤ، میرے نبی جہاں بلائیں گے وہاں چلے جاؤ، میرے نبی کیا بولیں گے وہ کر دو، اس لیے کہ مکہ والا خود تم کو مل جائے گا جب تم میرے نبی کی بات پر چلو گے۔ تو صحابہ مکہ چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ جیسا خوبصورت شہر دیا۔ کتنی پیاری بات لکھنے والوں نے لکھی ہے کہ جنت میں مدینہ نہیں ہے لیکن مدینے میں ابھی بھی جنت موجود ہے۔ کہ اتنا پیارا شہر اس لیے کہ اللہ کے خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اس لیے کہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینے کا نام ہمارے نبی آنے سے پہلے یثرب تھا، پوری بیماریاں مدینے میں پائی جاتی تھی،
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو بیماریاں دیکھے، اللہ سے دعا کیے کہ اللہ میرے مدینے شہر کو پورا پاک کر دیجئے۔ تو احادیث میں لکھ کر ہے اللہ نے مدینے کی پوری بیماریاں اٹھا کر پہاڑوں میں منتقل کر دی۔ مدینہ اتنا خوبصورت شہر، آج پوری دنیا کا مرکز مدینہ ہے۔ آج پوری دنیا کی آب و ہوا جتنی خوشگوار مدینے میں پائی جاتی ہے، اتنی خوشگوار ہوا پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک ہم نے شعراء کے کلام سے بھی سنا ہے، جب وہاں ہوا بھی چلتی ہے تو ادب کے ساتھ چلتی ہے، اس لیے کہ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام کر رہے ہیں، اور کعبۃ اللہ کے بعد سب سے مقدس جگہ وہی ہے۔ تو میری ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کامیابی مسلمانوں کو اس زمانے میں ملی، آج کے زمانے میں مسلمان ہر اعتبار سے پیچھے ہیں، کہ نہ دین میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ کسی بھی شعبے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے ہی ہیں۔ اس لیے کہ جس ہستی کو، جس مقدس ذات کو ہم فالو ہونا تھا، جن کے پیچھے ہم چلنا تھا، ان کے پیچھے ہم نے چلنا چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی نظر میں ہم سب کو گرا کے چھوڑ دیا۔ ایئرپورٹ میں ایک مرتبہ پگڑی پہن کر بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے باقاعدہ میری چیکنگ ہو گئی، میرا پاسپورٹ بھی پورا مکمل ہو گیا، میری پوری جتنی بھی کارروائی تھی ایئرپورٹ کی ہو گئی، لیکن پھر بھی میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے بازو لے کر گئے، مجھے بازو لے کر جا کر پھر شروع سے میری چیکنگ کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ میرا تو پورا جتنا بھی کارروائی ہے، میری پوری کارروائی ہو گئی ہے، میں پورے گروپ کے ساتھ آیا ہوں، مجھے کیوں چیکنگ کیا جا رہا ہے؟ تو تب کہنے لگے اچھا آپ کی چیکنگ ہوگی، ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ تو مجھے وہ بات بڑی دل پر لگی، اس لیے کہ مجھے اس لیے دوبارہ چیک کیا گیا کہ میں نبی کی سنت میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی کی سنت میں بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو شک آ گیا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے جو پگڑی پہنا ہے، یہ چہرہ بنائے خود ہم لوگ کہ آج نبی کی سنتوں کو دیکھ کر خود باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، نکال دے، داڑھی رکھے گا تو رشتے نہیں ملیں گے۔ خود ماں باپ کہیں گے بچوں سے کہ جبہ پہننے کی ضرورت نہیں، کیا عمر ہے۔ ہم نے اتنا گندا اثر دنیا میں چھوڑا کہ ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو جب دیکھتے ہیں لوگ تو ڈر جاتے ہیں۔ یہ ہماری آپسی دشمنیاں ہیں۔ نبی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اچھی عادتوں کو پہنچانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ لیکن آج ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں کہ کیا ہم نبی کے اس مشن کو لے کر چل رہے ہیں یا ہم نبی کے اس مشن کو چھوڑ کر چل رہے ہیں؟ کہ جو مشن، جو ہمارے نبی کی خواہش تھی کہ میرا ہر امتی جنت میں چلا جائے، میرا ہر امتی پکا مسلمان بن جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے اچھا مسلمان۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے دین پر مکمل عمل نہیں کر لیتا۔ خود اللہ کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہارے رسول جو تم کو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور تمہارے نبی تم نہ جس کام سے روک دیں تمہیں رک جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو نبی کی بات مان لیا وہ اللہ کی بات مان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، پوری زندگی نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے آئیڈیل کے طور پر ایک نبی بھیجا ہے، اس نبی کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، اس نبی کی زندگی کو فالو کرو۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی ٹیلر کے پاس، سلائی والوں کے پاس
اپنا جبہ دیتے ہیں یا اپنا شرٹ دیتے ہیں یا اپنی پینٹ وغیرہ دیتے ہیں اور ان سے بولتے ہیں کہ جیسا جبہ ہے، جیسا شرٹ ہے، جیسا گنڈیاں لگا کر ہیں، ایسا ہی ہو بہو مجھے سی کر دے دو، آپ جو قیمت مانگیں گے اب میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب ہم ان کو جبہ دے کر، شرٹ دے کر، پینٹ دے کر 1 مہینے کے بعد جب ہم جا کر ان سے ملتے ہیں کہ کیا میرا جبہ سل گیا، کیا میرا شرٹ سل گیا، جب وہ آدمی جبہ اٹھا کر دیکھتا ہے تھوڑا کالر اوپر یا نیچے ہے، تھوڑا گنڈیاں اوپر یا نیچے ہیں، تھوڑا جہاں میچنگ اچھا ہونا چاہیے تھا، جہاں ٹاکا پڑنا تھا وہاں نہیں پڑا، تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں نے تو ماپ نہیں بلکہ ماپ کے لیے شرٹ بھی دیا تھا، پھر بھی آپ غلطی کیے ہیں، اس لیے میں پوری قیمت نہیں دیتا۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں اگر ہمارا صبح سے شام تک 24 گھنٹے کی زندگی نبی کے سنت کے خلاف گزری، اگر ہم اللہ کے پاس جائیں، جس طرح 500 اور 1000 کی نوٹ جب بند ہوئی تو گھر میں پیسے ہونے کے باوجود بھی ہم کوئی چیز نہیں لے سکے، اسی طرح ہمارے پاس پورے نیکی کے اعمال ہونے کے باوجود بھی اللہ صاف کہہ دے گا کہ یہ میرے نبی کے سنت کے مطابق نہیں تھے، اس لیے تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کروں گا۔ عمل قبول ہوگا اس وقت جب کہ وہ عمل نبی کے سنت کے مطابق ہو۔ جب نبی کے سنت کے مطابق عمل نہیں، چاہے جتنا بھی صدقہ کر لو، غریبوں کو کھلا لو، چاہے کچھ بھی کر لو، لیکن نبی کے سنت کے خلاف ہے تو اللہ ایک برابر بھی ثواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اسلاف نبی کی سنتوں کی کتنی پابندی کرتی تھی۔ اجمیر کے نور حضرت مولانا معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس ولی کی قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ ایک مرتبہ وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، تو یہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی یہ چھوٹی انگلی سے، یہ پیر کی لاسٹ انگلی سے خلال شروع کرتے تھے، یہ انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے بیچ سے ہمارے نبی پاؤں دھوتے وقت خلال کرتے تھے۔ تو حضرت کوسے کے خیال میں انگوٹھے سے خلال کرنا شروع کیے، تو بازو ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ سنت کے خلاف وضو کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہمارے نبی یہ چھوٹی انگلی، ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے، پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرتے تھے، لیکن آپ یہ انگلی سے، انگوٹھے سے خلال شروع کر رہے ہیں۔ حضرت کو فوراً احساس ہوا تو حضرت فوراً وضو صحیح کیے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ حضرت نے جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے حساب لگا کر حضرت نے اس دن تک تقریباً 40 سال کی فرض نماز پھر سے پڑھی، اس لیے کہ نبی کی سنت کے خلاف وضو کیا ہو۔ جب نبی کی سنت کے خلاف وضو کیا ہو تو اللہ کو وضو پسند نہیں آتا، جب وضو پسند نہیں آتا تو وضو پورا نہیں ہوا، جب وضو پورا نہیں ہوا تو نماز پوری نہیں ہوئی، اس لیے حضرت نے 40 سال کی نمازیں پھر سے شروع کر کے پڑھی۔ یہ ہوتا ہے سنت کا جذبہ۔ مرضی چاہے کلی کر لیتے ہیں، ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں، مرضی چاہے چہرہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، اٹھ کر آ جاتے ہیں، مرضی چاہے سنت کے خلاف۔ یہاں تک علماء لکھ کر ہیں کہ ایک آدمی سنت کے مطابق نبی جیسا استنجا خانے میں جاتے تھے، جیسا بیت الخلا میں جاتے تھے، آدمی ویسا بیت الخلا گیا ہے، اور ایک آدمی مسجد میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی نماز سنت کے خلاف ہے۔ جیسا ہمارے نبی پڑھے ویسی نماز نہیں، اپنی منمانی نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی استنجا خانے میں نبی کے سنت کے مطابق استنجا خانہ گیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اللہ جو ثواب اس نفل پڑھنے والے کو دیتے ہیں اس سے زیادہ ثواب اللہ استنجا خانے میں بیٹھنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی کے سنت کے مطابق گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد آیا، ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا خوشی سے رہ سکتے ہیں۔ تو کئی مہینے، بعض کتابوں میں کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ولی ہیں، آپ کی ایک بھی کرامت میں دیکھا نہیں، اتنے سال ہو گئے،
آپ کی کرامت دیکھے اشنے میں، اس لیے مجھے آپ کی ولایت پر شک ہے، نعوذ باللہ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگے بھائی ذرا سنو تو صحیح، آپ میرے پاس کتنے سال سے؟ وہ کہنے لگا اتنے سال سے ہوں۔ حضرت نے کہا اتنے سال سے آپ نے مجھے کوئی بھی کام نبی کی سنت کے مطابق یا نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے کبھی دیکھا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت کوئی بھی کام تم نہ نبی کی سنت کے خلاف کرتے ہوئے میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت کہنے لگے اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کی بس پر 4 گھنٹے زندگی نبی کے سنت کے مطابق ہے، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ نبی کی محبت، نبی سے محبت کرنے والے اپنا کوئی بھی کام نبی کے سنت کے خلاف کریں تو وہ نبی کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ پچھلی جمعہ بھی میں آپ سے بول کر گیا تھا کہ صحابہ اتنے شوقین، صحابہ اتنے دل دادا، صحابہ اتنا پیار کرنے والے کہ سب سے زیادہ انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام پانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں، جنگوں میں، مسجد میں، خوشی میں، غم میں، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اتنے زبردست صحابی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی سے کہنے لگے حضور میری 3 خواہشیں ہیں، وہ خواہشیں میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پوری کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تمہاری 3 خواہشیں کیا ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میری خواہش ہے کہ میرا پورا کا پورا مال آپ کی ذات پر خرچ کروں، یہ میری خواہش ہے، میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میں پورا کا پورا میرا مال آپ کی زندگی پر خرچ کروں۔ دوسری خواہش ہے کہ میں پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں۔ تیسری خواہش ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو جائے، آ جائے۔ اللہ نے یہ 3 دعائیں قبول کی۔ سب سے زیادہ نبی پر حضرت خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ نبی پر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے سیدنا ابو بکر تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دے کر گئے، گھر میں بیٹھے تھے، خیال آیا کہ میں نبی کو پیسہ ایسا دیتا ہوں، نبی ایسا لے رہے ہیں، تو نبی کا ہاتھ نیچے ہے، میرا ہاتھ اوپر ہے، ڈر لگا کہ میرا ہاتھ اوپر نبی کا ہاتھ نیچے، بہت ڈر لگا کہ نبی کے ادب کے خلاف میں کام کر رہا ہوں۔ یہ ڈرتے ہوئے مسجد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا مال اور میرا مال ایک ہی ہے، میں دیں اور ابو بکر دیں، دو بھی ایک ہے، میں خرچ کریں ابو بکر خرچ کرے، دو بھی ایک ہیں۔ اس لیے کہ وہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈر شروع ہوا، یہاں اللہ جبرائیل کو اتار دیا کہ آپ کے دوست ڈر رہے ہیں، فوراً آپ اعلان کرو، اتنا مال خرچ کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر سب کا احسان میں ادا کر سکتا ہوں، تمہارا احسان میں ادا نہیں کر سکتا، تمہارا احسان تو اللہ ادا کرے گا، اتنا مال خرچ کرے۔ دوسری دعا، دوسری خواہش کہ میں ہمیشہ نبی کے ساتھ رہوں، جب تک ہمارے نبی زندہ تھے اس وقت تک سب سے قریب ہمارے نبی کے حضرت ابو بکر تھے، جب ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے جانے کے بعد بھی سب سے قریب ابو بکر ہی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں قبر سے بھی اٹھوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، جب میں حوض کوثر پر بھی کھڑوں گا تو میرے سیدھے طرف ابو بکر ہی کھڑیں گے۔ اتنا اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی۔ تیسری دعا تھی کہ میری بیٹی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے، تو اللہ نے امی عائشہ کو ہمارے نبی کے نکاح میں دیا۔ اتنا چاہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئے تو جب مدینے والوں نے ہمارے نبی کا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا تو مدینہ والے پریشان تھے، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور ابو بکر کون ہیں معلوم نہیں ہوا۔ یعنی چلنا بھی اسی طریقے سے، اٹھنا بھی اسی طریقے سے، بیٹھنا بھی اسی طریقے سے، لباس بھی اسی طریقے سے، ہر ایک چیز، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھ کر ہے، احادیث میں لکھ کر ہے کہ نبی کو ملنے کے بجائے پورے کے پورے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھ گئے اور پورے کے پورے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کرنے لگے۔ جب دھوپ پڑی، دھوپ کی شعاعیں
ہمارے نبی کے رخسار پر پڑ رہی تھی، کلے پر پڑ رہی تھی، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر آڑ کیے کہ نبی کے چہرے پر دھوپ نہ پڑے، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں اور یہ صحابی ہیں۔ اس وقت تک معلوم نہیں، لیکن آج آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں آئینے میں کہ کیا یہ چہرہ مسلمان کا ہے، کیا یہ چہرہ ایک نبی کا ہے، کیا یہ چہرہ کیا صحابی کا ہے، کیا یہ لباس یہ کسی نبی کا ہے یا کسی صحابی کا ہے، تو آئینہ خود جواب دیتا ہے۔ آئینہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا کہ تو اپنے آپ کو جو نبی کا عاشق کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، تو اپنے آپ کو صحابہ کا عاشق کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، تو اپنے آپ کو کسی نیک اللہ کے بندے کا عاشق کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کبھی بھی نبی کے سنت کے خلاف نہیں تھی، ان کے لباس کبھی بھی نبی کے سنت کے خلاف نہیں تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال لکھ کر ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سہارنپور آتے تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ ایک دم موٹا کپڑا پہنتے تھے، شاندار کپڑا پہنتے تھے، اچھا کپڑا پہنتے تھے، لیکن جب بھی استاذ کا آنے کا علم ہوتا فوراً اچھے کپڑے نکالتے، سادے کپڑے پہن لیتے، باریک کپڑے پہن لیتے، اس لیے کہ استاذ بھی ویسے کپڑے پہنتے تھے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور آئے تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک دم سادہ جھبا ہے، سادی ٹوپی ہے، معمولی لباس ہے، تو شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ زکریا اچھے کپڑے پہنتے ہو، جب میں عارفوں کو معلوم ہو جاتا ہے فوراً باریک کپڑے غریب جیسے کپڑے پہن لیتے ہیں، کیا مجھے دکھانے کے لیے؟ تو شیخ صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شیخ صاحب کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم حضرت میں اس لیے آپ جیسے کپڑے پہنتا ہوں، اس لیے کہ آپ جیسے کپڑے پہنے ویسے کپڑے میں نہیں پہنا، میری مرضی کے کپڑے پہنا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کا اللہ ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سے خوش ہوں، اس لیے میں آپ جیسے کپڑے پہنتا ہوں۔ یہ جذبہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا، کہ ایک آدمی کو ہریا چپل لا کر دیا گیا کہ پہنو تو وہ فوراً رونے لگے اور وہ چپل کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے سر کے اوپر رکھ کر کہنے لگے کہ جس گنبد خضرہ کا کلر ہریا ہے میں اس کلر کے چپل بھی پہننا پسند نہیں کرتا۔ یہ جذبہ، یہ شوق ہمارے بزرگوں کا جب ویسے تھے تو دنیا ان کے قدم چومتی تھی، دنیا ان کے پاؤں میں آ کر گرتی تھی۔ جب ہم نبی کے سنتوں کو چھوڑنا شروع کیے، جب ہم اللہ کے احکام کو چھوڑنا شروع کیے تو آج ہم باہر والوں کی نظر میں نہیں، خود اپنے بچوں کی نظروں میں بھی گر گئے کہ بچے بھی عزت دینا چھوڑ دیے، چھوٹے بھی عزت دینا چھوڑ دیے۔ آج انسان سب سے زیادہ بھوکا عزت کا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے واہ واہ کریں، جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، جب میں آؤں تو لوگ میرے پیچھے میرے نعرے بازی کریں۔ سب سے زیادہ خواہش انسان کی یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ عزت میں آپ کو پلیٹ میں رکھ کر دے دوں گا، شرط ہے کہ آپ نبی کی سنت کے مطابق چلو، آپ اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ جس طرح کوئی غیر مسلم ہر جگہ اپنے مذہب کو پروٹوکول دیتا ہے، اپنے مذہب کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مسلمان صرف مسجد میں دینداری کو باقی رکھتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے تو جیسا مسجد میں نماز ختم تو دینداری بھی ختم۔ یہود و نصارہ اس لیے برباد ہو گئے، یہود و نصارہ اس لیے ذلیل ہو گئے کہ وہ دین کو صرف مسجدوں تک رکھتے تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اس لیے بلند ہوئی کہ وہ دین کو مسجدوں تک نہیں بلکہ جس طرح مسجد میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا تھا، جس طرح مسجد میں ایک ادب ہوتا تھا، اسی طرح کا ادب اپنے دکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ہر جگہوں میں اسے باقی رکھتے تھے۔ تو اللہ نے صحابہ جیسی جماعت کو کتنا اونچا مقام دیا۔ تو اسی لیے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نبی کی سنت کے مطابق زندگی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم ذلت کے غار میں گرے رہیں گے، اس وقت تک کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ ممبر پر بیٹھ کر بولو کہ محراب ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی قسم
ہمارا کھانا نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا سونا نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا لباس نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا گھرانہ نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا بیپار نبی کے سنت کے مطابق، اللہ کی قسم کوئی ہمیں چھو نہیں سکتے ہم اتنی دور چلے جائیں۔ لیکن شرط ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط فرمایا، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو کوئی ایسا زمانہ پاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، وہاں جا کر ایک آدمی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ہم نے ہمارے حضرت مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں سنا کہ حضرت ایک مرتبہ ایک شادی بیاہ میں گئے تو حضرت نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو کر کھائے، سب لوگ ہاتھوں میں پلیٹ رکھ کر اس میں روٹیاں وغیرہ رکھ کر بریانی وغیرہ رکھ کر کھڑ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں کہ کئی سال سے اللہ نے ان کو کعبۃ اللہ میں درس دینے کا موقع دیا ہے، اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اتنے بڑے عالم حضرت کھانا ڈال لیے، حضرت جا کر سیدھا زمین پر بیٹھ گئے، اپنا رومال بچھا کر اس پر رکھ کر کھانے لگے تو پورا مجمع جمع ہو گیا، جمع ہو کر کہنے لگا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو کر زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لوگ کیا سمجھیں گے؟ حضرت نے کہا یہ بے وقوفوں کی وجہ سے میں میرے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ میرے زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے، میں بھی زمین پر بیٹھ کر کھاؤں۔ یہ ہمارے بزرگان دین ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں کہ مجھے یاد آ گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کھانے کا نوالا نیچے گرا تو حضرت بائیں ہاتھ سے اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں رکھ کے صاف کر کے کھا رہے تھے تو نوکر نے کہا کہ حضرت آپ کے دسترخوان پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نیچے کا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہیں، آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا، آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ قربان جاؤں کتنا پیارا جملہ کہنے لگے، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے میرے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ہرگز نہیں چھوڑتا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم بھی نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کے امیدوار ہیں، لیکن شرط ہے کہ ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر ہماری زندگی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نبی کے سنت کے خلاف ہے تو علماء فرماتے ہیں اللہ اسے آدمی کو کلمے کی موت بھی نہیں دیتے، کلمے کی موت بھی نہیں آتی، دنیا سے ایسے ہی چلا جائے گا بغیر کلمے کے۔ کسی کے اوپر بھروسہ نہیں، کسی کے اوپر سہارے کی امید مت رکھو، اس لیے کہ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ سب دھوکے باز ہیں، سب غدار ہیں، سب مطلبی ہیں، صرف یہ ایک ذات ہے اللہ کی کہ جو کہتی ہے کہ میرے بندے میرے اوپر بھروسہ رکھ، کبھی بھی تیرے بھروسے کو نہیں توڑوں گا، کبھی بھی تیرے بھروسے کو نہیں توڑوں۔ تو شرط ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو ضرور اللہ جو ہماری عزتیں آج جا رہے ہیں وہ عزتیں پھر اللہ ہماری پیدا کرے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی تمہاری بات نہیں سن رہا ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کی بات نہیں سن رہی، اس لیے تمہاری کوئی بھی بات نہیں سن رہا، تمہارے بچے تمہاری بات نہیں سن رہے، تمہارے چھوٹے تمہاری بات نہیں سن رہے، تمہارے ماں باپ تمہاری بات نہیں سن رہے، تمہاری بیوی بچے تمہارا خاندان تمہاری بات نہیں سنتا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ تم اللہ کی نہیں سن رہے، اس لیے تمہاری کوئی نہیں سن رہا۔ تم اللہ کی سنو گے تو دنیا تمہاری سنے گی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ سنیں تو صحابہ کی بات پوری دنیا سن رہی ہے، صحابہ کی بات پوری دنیا سمجھ رہی ہے، صحابہ کی بات پوری دنیا سمجھ کر عمل بھی کر رہی ہے۔ تو شرط ہے ہمارا ہر کام نبی کے سنت کے مطابق۔ ہمارے نبی کیسا کھاتے تھے، ہمارے نبی کیسا پیتے تھے، ہمارے نبی کیسا سوتے تھے۔ آج تو الحمدللہ ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہمارے بزرگان دین کی باتیں موجود ہیں، ہمارے اسلاف کی باتیں موجود ہیں۔ ہر آدمی گھر میں بیٹھے بیٹھے میوزک کے بجائے، نیوز کے بجائے، بیکار باتوں کے بجائے اللہ والوں کی باتیں سنیں گے تو نبی کیسا کھاتے تھے، نبی کیسا پیتے تھے، نبی کیسا سوتے تھے، نبی کیا پسند تھا، نبی کو کیا نہیں پسند، اگر ہم یہ باتیں سن سن کر ہم اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ تو اللہ بھی ضرور ہماری سنے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کو خوش کرنا ہو نبی کے لباس میں چلے جاؤ، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔
اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک قصہ بتا کر اپنا بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دین کی دعوت دینے لگے، بڑا سرکش تھا، بڑا غدار تھا، بڑا دھوکے باز تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دینے گئے تو الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چیلنج کرنے لگا کہ میرے جادوگر آئیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے جیت جاؤ، اگر تم جیت گئے تو تمہاری بات کو میں سنوں گا۔ تو پورے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹورنامنٹ رکھا گیا، باقاعدہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ قانون تھا کہ جیسا جادوگر کپڑے پہنے ہیں ویسے ہی کپڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہننا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں ان جیسے کپڑے نہیں پہنتا، میں یہی کپڑے پہنوں گا، اگر پسند ہے تو مجھے مقابلہ کرنے کے لیے تیار، اگر پسند نہیں تو مقابلہ چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو جادوگروں کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ڈریس پہنایا گیا۔ تو اللہ کی شان، جو تھوڑی دیر پہلے ایمان میں نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان میں آ گئے، پورے کے پورے جادوگر ایمان لا لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرنے لگے، اللہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ، جو جادوگر میرے خلاف آئے تھے آج وہ میرے چاہنے والے بن گئے، میرے اوپر ایمان لا لیے، اللہ ان کو ایمان کیوں دیے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے کپڑوں میں آئے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے، تمہارے کپڑوں میں آ کر تھے اس لیے مجھے اچھے لگے، اس لیے میں ایمان دے دیا۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پورے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر ہم ہمارے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اپنے نبی کا چہرہ، ہم اپنے نبی کا لباس، ہم اپنے نبی کی پگڑی ہم انشاءاللہ ہم لا لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ صرف ایمان کی موت نہیں، اللہ جنت الفردوس میں بھی نبی کے ساتھ رکھے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بس بولنا یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے نبی کی سنت کے خلاف کرنے کی کوشش مت کرو، ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ اور ہر جمعہ کی طرح اب بھی بولتا ہوں کہ مسلمان نیک بنو، مسلمان نیک بنو، پچھتاوا اب نہیں ہے، پچھتاوا موت کے بعد ہے۔ اب سب اچھا دکھے گا کہ غلط بھی اچھا دکھے گا، صحیح بھی اچھا دکھے گا، ہر ایک چیز اچھی دکھے گی، لیکن پچھتاوا جب ملک الموت آئیں گے، موت کا فرشتہ آئے گا، جب دنیا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آخرت کی آنکھیں کھلیں گی، تب معلوم ہوگا کہ کون سچے دوست تھے، کون سچے دشمن تھے، کون دوست تھے، کون دشمن تھے، کون پیار کرتا تھا، کون دشمنی کرتا تھا۔ یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا۔ لیکن مومن کبھی بھی دھوکہ نہیں کھاتا، مومن کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن لا یغدو ولا یغدا، مومن کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، سامنے ساتھ ہو کے پیچھے دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ دینے والا مومن نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے والوں سے دھوکہ کھانے والا بھی مومن نہیں، سامنے والوں سے دھوکہ کھا رہا ہے تو اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، انشاءاللہ کسی کا دھوکہ نہیں کھائیں گے اور کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیں گے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک سچے پکے مسلمان بن کر زندگی جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی